بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5ویں اور 6ٹھی آیت ہے سورہ نساء کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. اور مت پکڑا دو بے عقلوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا اللہ تعالی نے تمہارے گزران کا سبب، اور ان کو اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو اور کہو ان سے بات معقول، اچھی بات کہو. وابتلوا الیتامى، اور سدھارتے رہو یتیموں کو جب تک پہنچے نکاح کی عمر کو. پھر اگر دیکھو ان میں ہوشیاری تو حوالے کر دو ان کے مال ان کا، اور کھا نہ جاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے کہ بڑے نہ ہو جاویں، اور جس کو حاجت نہ ہو تو وہ مال یتیم سے بچتا رہے، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھاوے موافق دستور کے. پھر جب ان کے حوالے کرو ان کے مال تو گواہ کر لو اس پر، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو. پہلے کی آیتوں میں یہ بات آئی تھی کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو. یہاں یہ بتلا رہے ہیں کہ حوالے کر دینے کی جب ان کی عمر ہو جائے، ان میں سمجھ بوجھ ہو، مال سنبھالنے کی کیپیسٹی پیدا ہو، تب حوالے کرو. یہ نہیں کہ حوالے کر دیا اور ضائع ہو گیا، ایسا مت کرو. اسی طرح عورتوں کے مہر ان کے حوالے کرنے کی بات تھی، تو مال ضائع ہونے مت دو. عورتوں کو تو ان کا مہر فوراً دے دو، لیکن یتیم اگر بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ناسمجھ ہیں، لین دین معاملات نہیں معلوم، شعور پیدا نہیں ہوا، تو ابھی رکو اور ان کو پرکھتے رہو کہ یہ بچہ لین دین کے قابل ہوا یا نہیں، یہ بچی لین دین کے قابل ہوئی یا نہیں. اور جب ان میں سمجھ پیدا ہو جائے تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کرو، ورنہ ناسمجھی کی عمر میں اگر تم نے ان کا مال ان کے حوالے کر دیا تو ضائع کر دیں. تو وہاں دینے کا حکم تھا، یہاں ان میں سمجھ پیدا کرنے کا اور رک کر دینے کا حکم ہے اس آیت میں، کہ تم مت پکڑا دو بے عقلوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا اللہ نے تمہارے گزران کا سبب. مال کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تمہارا گزر بسر ہے اس پر، مال پر. تو وہ بے عقلوں کو اپنے مال مت پکڑا دو، اور ان کو اس میں سے کھلاتے رہو، پہناتے رہو، اور ان سے بھلی بات کہو، اور سدھارتے رہو اور سدھارتے رہو. یعنی یتیموں کو سکھلاتے رہو جب تک کہ وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچے. پھر اگر دیکھو ان میں ہوشیاری تو اب حوالے کر دو ان کا مال ان کے. مال سرمایہ زندگی ہے اور اس کی حفاظت لازمی ہے. اس آیت نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو تمہارے لیے گزران کا سبب بنایا، تو مال ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے. ایک طرف تو مال کی اہمیت اور انسانی معاش میں اس کا بڑا دخل ہونا بیان فرمایا، اس کی حفاظت کا داعیہ دلوں کے اندر پیدا کیا گیا. دوسری طرف حفاظت اموال کے متعلق ایک عام کوتاہی کی اصلاح فرمائی گئی. سنو دھیان سے، وہ کیا کوتاہی ہے کہ بہت سے آدمی طبعی طور پر محبت سے مغلوب ہو کر نا تجربہ کار، نا بالغ بچوں اور نا واقف عورتوں کو اپنے مال حوالے کر دیتے ہیں. بعض تو بڑے کنجوس ہوتے ہیں کہ مانگتے رہو، ترسا ترسا کے خرچہ دیں گے.
اور بعض ایسے کہ لے بابا یہ تیرے حوالے، کیا کرنا ہے کر، پار کر، کشتی تیرے حوالے یا ڈبو دے۔ تو یہ محبتوں میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی اولاد کا بھی حال ہے کہ اولاد کے حوالے کر دیتے۔ تو یتیم کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ اپنی جو اولاد ہے جو یتیم نہیں ہے اور اپنی جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں بھی حکم بیان فرمایا۔ قرآن مجید مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، قرآن مجید کی اس آیت میں ہدایت فرمائی کہ اپنا پورا مال کم عقل بچوں اور عورتوں کے سپرد کر کے خود ان کے محتاج نہ بنو۔ کم عقل بچوں اور کم عقل عورتوں کے سپرد کر کے خود ان کے محتاج نہ بنو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوام اور منتظم بنایا ہے، لے کے چلنے والا جب بنایا ہے تو تم مال کو خود اپنی حفاظت میں رکھو۔ مال کہاں رکھو؟ اپنی حفاظت میں رکھ کر بقدر ضرورت ان کو کھلاتے رہو، پہناتے رہو، خرچہ دیتے رہو، اس میں کنجوسی مت کرو۔ اور اگر وہ مال اپنے قبضے میں لینے کا مطالبہ کریں، آج کل بیٹے بول رہے ہیں او ابا ہمارا حصہ ہم کو دے دو نا، میں نے اس سے پہلے بھی بولا ہوگا۔ عورتیں بولتی ہیں کہ ہم کو دو نا مال، ہمارا ہی ہے نا تو پھر ہم کو دو نا۔ اگر وہ اپنے قبضے میں لینے کا مطالبہ کرے تو پھر ان کو معقول بات کہہ کر سمجھا دو، تمہارے لیے ہی رکھا ہے، وقت آنے پر تم کو دے دیا جائے گا۔ بھلی بات کہو تاکہ دشمنی نہ ہو، کیونکہ قرآن اللہ دوسری جگہ قرآن میں کہا جا چکا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ہاں تمہارا مال بھی فتنہ اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ تم کم ان کی تربیت کرتے ہو، برین واش کرتے ہو، شیطان 24 گھنٹہ رگوں کے اندر دوڑتا ہے، وہ تمہارے خلاف بناتا ہے۔ اس لیے مناسب بات کہو، دل بھی نہ ٹوٹے، خود برداشت کر کے چلنا پڑتا ہے۔ بول سکتے ہیں لیکن نہیں، دل شکنی نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے ایسا جواب دو اور مال بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ مثلا یہ کہہ دو سب تمہارے لیے ہی رکھا ہے، ذرا تم ہوشیار ہو جاؤ گے تو تمہیں دے دیا جائے گا۔ تو نادان یتیموں کے حوالے ان کا مال مت کرو، اور اپنی جو اولاد اور اپنی گھر کی عورتیں ہیں ان کے حوالے بھی پورا مال کر کے یہ 10 روپیہ دینا، یہ دوا کو دینا، یہ کرتے مت بیٹھو۔ کتنی بڑی مہربانی قرآن سکھا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس تفسیر پر آیت کا مفہوم ان سب عورتوں اور بچوں اور کم عقل ناتجربہ کار لوگوں کو شامل ہے جن کو مال سپرد کر دینے پر مال میں نقصان کا خطرہ ہے، خواہ وہ اپنے بچے ہوں یا یتیم بچے ہوں، اور خواہ وہ مال ان بچوں کا اور یتیموں کا اپنا ہو یا آپ کا ہو، نادان بچوں اور عورتوں کے حوالے نہ کرو۔ یہ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ مال کی حفاظت ضروری امر ہے اور اس کو ضائع کرنا گناہ ہے، مال کو ضائع کرنا گناہ ہے۔ اور اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی شخص مقتول ہو جائے، کوئی مال چھیننے آیا اور لڑائی ہوئی اور یہ مقتول ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ مال کی حفاظت کرنے والا کیا ہے؟ شہید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص مقتول ہو جائے وہ شہید ہے۔ جو شہید کو ثواب ملے گا وہ اس کو ملے گا۔ کتنی گہری باتیں کرتا ہے اسلام، کہاں کہاں کی رہبری کرتا ہے۔ ریمنڈ کمپنی والا پتہ نہیں کتنے کروڑوں ابجوں کا مالک ہے، لیکن آج بیٹے نے باپ کو ترسا دیا ہے، چلنے کو اس کے سفر کے لیے بمبئی کے اندر کار بھی نہیں کی، رہنے کو گھر بھی نہیں۔ یہ انجام ہوتا ہے اندھی محبت۔ جو قرآن کہہ رہا ہے محبت اپنی جگہ، خرچہ برابر دو، لیکن محتاج بن کر مت رہو۔ تو مال بہت بڑی چیز ہے، یہ نہیں کہ بیکار چیز ہے، صحیح استعمال ہو تو مال ہی سے سب کچھ ہے۔ اور اگر دیندار کو مال مل جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل، مشکات شریف کی حدیث ہے، جو شخص اللہ عز وجل سے ڈرتا ہو اس کی مالداری میں دین کا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ کا تقویٰ ہے، ڈر ہے، وہ مس یوز نہیں کرے گا۔ بلکہ حضور نے غریبی اور فقیری کے بارے میں اندیشہ جتلایا ہے۔
فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کیا یعنی تنگ دستی انسان کو بعض اوقات کافر بنا دیتی ہے۔ کیا بنا دیتی؟ ایمان بیچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور خریدار موجود ہے، اس وقت مارکیٹ میں بڑھ گئے ہیں۔ وہ گٹ اسکیم کیا کیا ہے، آندھرا کی طرف بہت ہے، بہت پرانی ہے، وہ کتنا چاہیے، 10,000 20,000 30,000 بانڈ لکھو، جیسے ہی وہ عورت مری فوراً بانڈ آ جاتا ہے۔ یہ ہماری ہے، عیسائی ہے، یہ تمہارے پاس کیا ثبوت؟ یہ تو مسلمان ہے، نہیں بانڈ ہے ہمارے پاس کہ اگر میں قرضہ نہیں پھیڑ سکی تو میں تمہاری ہوں، میری لاش لے جا کے تم نے اپنے رسم و رواج سے مجھے دفن کر۔ گٹ اسکیم کس چیز نے بیچا؟ ایمان، فقیری نے، غریبی۔ قاد الفقر ان یکون کفرا، فقیری کفر تک لے جاتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری، اب بڑوں کے مقولے سنو، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح یوں فرماتے تھے، زمانے سابق میں مال کو پاس رکھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا پرانے زمانے میں، لیکن آج یہ مال مومن کی ڈھال ہے۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ یہ پہلی دوسری صدی کے اندر کہہ رہے ہیں۔ آج یہ مال کیا ہے؟ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں تو آج تو اور زیادہ ہو گیا نا۔ آج یہ مال مسلمان کی ڈھال ہے۔ پھر انہوں نے ہی فرمایا، جس کے پاس درہم و دینار روپیہ پیسہ ہو، چاہیے کہ اس کو مناسب طریقے پر کام میں لائے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے، ان کا زمانہ، یہ وہ زمانہ ہے کہ اگر کچھ حاجت پیش آ گئی، ضرورت پیش آ گئی، تو سب سے پہلے انسان اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنے دین ہی کو خرچ کرتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ لوگ دین چھینتے ہیں پھر مال دیتے ہیں، اس لیے مال کی حفاظت کرو، اسے اڑاؤ مت۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ نابالغوں کی سمجھ اور صلاحیت کیسے جانچیں گے کہ یہ ابھی لین دین کے قابل ہو گیا، مال اس کے حوالے کر سکتے اس یتیم کے یا غیر یتیم کے؟ تو فرمایا ان کا امتحان لیں گے، ان سے کچھ سودے کرائیں گے، جا بیٹا یہ لے کے آ، جا بیٹا وہ لے کے آ۔ سمجھ میں آیا؟ ماں اپنے ایک بچے کو کہتی ہے کہ دیکھ ٹماٹر 20 روپیہ کلو ہے مارکیٹ میں، 20 روپیہ سے دے تو ہی لینا، نہیں تو مت لینا۔ اتفاق سے ریٹ اتر گیا تھا اور بچہ گیا، اب وہ بول رہا ہے کیسا ہے ٹماٹر؟ بولے 20 روپیہ کلو۔ وہ بول رہا ہے نہیں، وہ یہ بول رہا ہے اس کو 18 روپیہ کلو۔ تو بچہ بولتا ہے 20 سے دیتا کیا؟ اس کا مطلب اس میں سمجھ پیدا نہیں ہوئی ابھی۔ بات سمجھے؟ سمجھ پیدا نہیں ہوئی۔ وَابْتَلِ الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، بالغ ہونے سے پہلے ہی چھوٹے چھوٹے معمولی معاملات خرید و فروخت کے ان کے سپرد کر کے ان کی صلاحیت کا امتحان لیا کرو۔ اور جب ہوشیاری محسوس ہونے لگے ان میں تو پھر ان کے حوالے مال کر سکتے ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کی مخصوص طبیعت اور ان میں عقل و ہوش کے نشو و نما کے اعتبار سے ان کے 3 درجے ہیں۔ ایک بالغ ہونے سے پہلے بچے کی عمر ہے، دوسرے جو ہے بالغ ہونے کے بعد یہ بھی بچہ ہے، اور تیسرے اب ہوشیاری آئے گی، تو 3 درجے ہیں ان کے۔ ان کی تربیت کرتے رہو، کوشش کرتے رہو۔ اب بالغ ہونے کی عمر کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف آیتیں ہیں۔ نکاح کے قابل ہو جائے، نکاح کس عمر میں نکاح کے قابل ہو جاتا ہے، اس کی کوئی طے شدہ عمر نہیں، کوئی 13 سال میں، کوئی 14 سال میں بھی، بہت سو نے کہا کہ 15 سال میں، بعضوں نے کہا 17 سال میں، لڑکی 17 سال میں، لڑکا 18 سال میں، الگ الگ باتیں کہی گئی ہیں، لیکن اکثر کا کہنا یہ ہے کہ 15 سال کی عمر میں بچے کو بالغ قرار دے دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی اور لڑکا دونوں کے لیے 15 سال کی عمر طے کی ہے۔ اگر اس 15 سال سے پہلے علامت بلوغ ظاہر ہو جائے تو بالغ ہے، ڈکلیئر ہے، لیکن اگر کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو اب یہ بالغ ہے کہ نہیں، کب اس پر حکم لگے گا کہ 15 سال ہو گئے، لڑکا بھی بالغ ہے، لڑکی بھی بالغ ہے۔ یہ ہمارا اسلامی حکم ہے۔ یہاں کا کیا حکم ہے، 18 سال ہے کیا ہے وہ دیکھ لے اور معاملات میں اس کی رعایت کرے جس حکومت میں ہم رہتے ہیں۔ اب ہوشیار کب ہوگا، تو امام ابو حنیفہ کی ایک تحقیق ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچپن 10 سال تک کے بچپن کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد 15 سال میں وہ بالغ ہوتا ہے، اس کے بعد 10 سال کے بعد ہوشیاری آتی ہے، تو 25 سال کی عمر پکڑ لو۔
یتیموں کے مال بیجا خرچ کرنے سے بھی روکا گیا ہے. 2 طریقے سے نقصان مت پہنچاؤ یتیموں کے مال کو. اور وہ کیا ہے کہ فضول خرچی کر رہے ہیں کہ بھائی اسی کے لیے تو کر رہے ہیں، ہم فضول خرچی کر رہے ہیں. ایسا بھی مت کرو، مال ضائع ہو جائے گا. دوسرے یہ ہے کہ وہ بالغ ہو جائے گا، پھر اس کو مال دینا پڑے گا، اس سے پہلے جتنا خرچ کر سکتے ہیں کر ڈالو. یہ بھی ناجائز طریقہ ہے. ان دونوں چیزوں سے روکا گیا ہے. ان کے مال کو ضرورت سے زائد اٹھا کر اس خیال سے کہ بالغ ہو جائے گا تو ان کو دینا پڑے گا، جلدی جلدی اڑا کر مت کھا ڈالو. اس میں اولیاء یتیم کو 2 چیزوں سے روکا گیا ہے. ایک ان کے مال میں اسراف یعنی ضرورت سے زائد خرچ کرنے سے روکا گیا، اور دوسرے وقت سے پہلے خرچ کر ڈالنے سے روکا گیا ہے. یتیم کا ولی اس کے مال میں سے کچھ کھا سکتا ہے ضرورتاً. قرآن پاک کی یہ آیت ہے، اور وہ آیت کیا ہے کہ ضرورت اگر ہے تو تھوڑا بہت، چونکہ خود کیئر ٹیکر ہے، اس میں بہت وقت لگتا ہے، اس کے کاموں کے لیے ادھر سے ادھر جانا پڑتا ہے، لہٰذا تھوڑا بہت کھا سکتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے واسطے. یہ بتا دیا. لیکن جو مالدار ہو اور اسے اس کا مال کھانے کی ضرورت نہ ہو تو ومن کان مستغنیا فلیستعفف، جو بے نیاز اور مالدار ہو تو اس کو چاہیے کہ یتیم کا مال بالکل نہ کھائے. ومن کان فقیرا، اور جو غریب ہو، اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہو اور وہ اسی میں اس کا ٹائم لگتا ہو یتیم کے مال کی کیئر ٹیکنگ میں، فلیأکل بالمعروف، تو دستور کے موافق باہر 10,000 روپیہ اگر کوئی لے کے کیئر ٹیکنگ کرتا تو 10,000 کھا لے بھائی. تو 25,000 کرتا تو اس حساب سے کھا لے. الگ الگ حساب ہے. تو ضرورت کا لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا ہے. مال سپرد کرتے وقت دیکھو شریعت یتیم کا بھی خیال کر رہی ہے اور اس پر تہمت نہ ہے اس کا بھی خیال کر رہی ہے. تو کہا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کے حوالے جب مال کرو تو گواہ طے کر لو، 2 گواہ بنا لو، ورنہ یتیم پلٹ کے پھنکار سکتا ہے کہ اس نے تو کچھ دیا ہی نہیں میرے کو. تو اسلام ہوش والوں کا مذہب ہے. فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لینا کہ میں آج ان کے حوالے کر رہا ہوں، دستاویز وغیرہ لکھ دینا. جو اوقاف اور دوسری ملکی اور ملی خدمات کا معاوضہ لیتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ مدرسہ چلاتے ہیں، مسجد کا کام کرتے ہیں، یا تمہارے اوقاف کا کام کرتے ہیں، حکومت کا کام کرتے ہیں، تو وہاں مشورے سے، چھپ چھپا کر نہیں، مشورے سے جو بھی وہاں پر اس کی اجرت ہوتی ہو وہ لینا جائز ہے ضرورت مند کو. اور کوئی بغیر اجرت کے کرنا چاہے تو پھر وہ اس کی اپنی ثواب دید ہے. مگر ضرورت سے زیادہ نہیں لینا چاہیے. الضرورت تقدر بقدرها، ضرورت جتنی ہوتی ہے اتنی ہی اجازت ملتی ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اگلی آیت ہے سورہ نساء کی. میں نے سورہ نساء کے بارے میں کہا کہ یہ عورتوں کی صورت ہے. اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو تھوڑا زیادہ سکھا دینا چاہیے، اس میں انہی کے احکام ہیں. 7, 8, 9, 10 سورہ نساء کی یہ آیتیں ہیں. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا له قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو مرنے والا چھوڑ کر مر گیا میراث، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے. ماں باپ اور قرابت والے جو چھوڑ مرے، ماں باپ چھوڑ کر مر گئے تو بیٹوں کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ، اور قرابت والے رشتہ دار مر گئے تو ان کے رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے. یہ مردوں کا ہے. وللنساء، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میراث میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، تھوڑا ہو یا بہت ہو حصہ مقرر کیا ہوا ہے. اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت، میراث تقسیم ہو رہی ہے، کچھ غیر وارث رشتہ دار بھی آئیں گے جن کو حصہ ملنے والا نہیں ہے لیکن رشتہ دار ہے، تعلق ہے،
اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج تو ان کو کچھ کھلا دو. حصہ تو نہیں ملے گا ان کو، لیکن اس میں سے کچھ نہ کچھ ان کو بھی کھلا دو اس میں سے، اور کہہ دو ان سے معقول بات، ایسی بات جس سے دل نہ ٹوٹے ان کا. اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑی انہوں نے پیچھے اولاد اپنی ضعیف. ہماری اولاد اگر ہم نے پیچھے ایسی چھوڑی ہوتی جیسے آج یہ بیچارہ یتیم بچہ آ گیا ہے، تو ہم کیا پسند کرتے؟ جھڑکیاں اپنی اولاد. تو ان کے ساتھ بھی بھلی بات کرو، تو ان پر اندیشہ کریں. تو چاہیے کہ ڈریں اللہ سے اور کہیں بات سیدھی. جو لوگ کہ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں. وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور عن قریب وہ داخل ہوں گے آگ میں. سورہ نساء میں اول ہی عام انسانی حقوق خصوصاً عائلی زندگی سے متعلق حقوق کا بیان چل رہا ہے. اس ابھی جو پڑھی گئی اس آیت میں، پہلی آیت میں یتیموں کے حقوق کا بیان، مذکورہ 4 آیتوں میں بھی عورتوں اور یتیموں کے خاص حقوق کا بیان ہے. شروع میں بھی تھا وہاں پر اور یہاں بھی ہے. پہلی آیت میں جاہلیت کی اس رسم کو باطل کہا گیا. اس زمانے میں عورتوں کو میراث کا مستحق ہی نہیں مانا جاتا تھا. میراث عورتوں کا کیا حق ہے؟ تو اس زمانے میں نہیں، ان کو کچھ نہیں دیتے تھے. اس آیت نے ان کو اپنے شرعی حصے کا مستحق قرار دے کر ان کے حق میں کمی کرنے اور نقصان پہنچانے کی سخت ممانعت کی ہے. پھر چونکہ مستحقین میراث کا ذکر آیا تھا اور ایسے موقع پر تقسیم کے وقت غیر مستحقین فقراء اور یتیم بچے بھی حاضر ہو جایا کرتے ہیں، تو دوسری آیت میں ان کے ساتھ حسن سلوک اور رعایت کرنے کا حکم ہوا. لیکن یہ حکم وجوبی نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ دے ہی دو. پیاری بھلی بات کر کے بھی وہ لوٹا سکتے ہو، لیکن کچھ نہ کچھ دے دو تو بہتر ہے، بلکہ استحبابی ہے. اس کے بعد تیسری چوتھی آیت میں بھی احکام یتامہ کے سلسلے میں مضمون کی تاکید ہے. یہ سننے کے بعد پھر ایک نظر آیت پر ڈالو کہ مردوں کا بھی حصہ ہے جو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار لوگ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے جو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار لوگ. ان کے بہت سے حصے مقرر ہوئے ہیں. والدین ماں باپ اور دیگر اقربا کے اموال میں حق میراث. اسلام سے پہلے، یہ سننے کی چیز ہے کہ اسلام سے پہلے عرب اور عجم، ہم عجمی لوگ ہیں، جو عربی نہیں بولتے ہیں وہ عجمی کہلاتے ہیں. اسلام سے پہلے عرب اور عجم کی قوموں میں انسان کی صنف ضعیف کمزور قسم، وہ کمزور قسم کون؟ یتیم بچے اور عورتیں. یہ انسانوں میں صنف ضعیف کہلاتی. عورتیں اور بچے ہمیشہ طرح طرح کے ظلم کا شکار ہوتے رہے ہیں. اول تو ان کا کوئی حق ہی نہیں مانا جاتا تھا، بچوں کا اور عورتوں کا، اور اگر کوئی حق مان بھی لیا گیا تو مردوں سے اس کا وصول کرنا اور اس کا محفوظ رکھنا کسی کی قدرت میں نہ تھا. ٹھیک ہے، ہوگا ہم سے لے کے بتاؤ. یہ مردوں کا رویہ تھا. اسلام نے سب سے پہلے ان کو حقوق دلائے، پھر ان حقوق کی حفاظت کا مکمل انتظام کیا. قانون وراثت میں بھی عام اقوام دنیا نے معاشرے کے اور ان دونوں ضعیف اجزاء کو ان کے فطری اور واجبی حقوق سے محروم کیا تھا. اب عرب میں کیا تھا؟ عرب نے تو اصول ہی بنا لیا تھا کہ وراثت کس کو ملے گی؟ وراثت کا مستحق صرف وہی ہے جو گھوڑے پر سوار ہو اور دشمنوں کا مقابلہ کر کے اس کا مال غنیمت جمع کرے. بچہ کر سکتا ہے گھوڑے پر سواری، دشمنوں کا مقابلہ، مال غنیمت جمع کرنا، بچہ کر سکتا ہے، تو بچے کو نہیں ملے گا. عورت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی الا ماشاء اللہ، لیکن عورت نہیں کر سکتی، تو عورت کو بھی نہیں ملے. ظاہر ہے کہ یہ دونوں صنف ضعیف بچے اور عورتیں اس اصول پر نہیں آ سکتی، اس لیے ان کے اصول وراثت کی روح سے صرف جوان بالغ لڑکا ہی وارث ہو سکتا تھا میراث کا. لڑکی مطلقاً وارث نہ سمجھی جاتی تھی، چاہے وہ بالغ ہو یا نہ بالغ ہو، اور لڑکا بھی اگر نابالغ ہوتا تو وہ بھی مستحق وراثت نہیں ہوتا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا اوس ابن ثابت کا. وہ کیا تھا کہ ان کا انتقال ہوا، 2 لڑکیاں چھوڑی انہوں نے، ایک لڑکا نابالغ چھوڑا، ایک بیوہ چھوڑی. 2 لڑکیاں
ایک نابالغ لڑکا اور ایک بیوہ، یہ چھوڑ کر کس کا انتقال ہوا؟ اوس ابن ثابت کا۔ مگر عرب کے قدیم دستور کے مطابق ان کے 2 چچازاد بھائی آئے، اوس کے 2 چچازاد بھائی آئے اور آ کر سارا مال لے کر چلے گئے، اور اولاد بیوی میں سے کسی کو کچھ نہ دیا، کیونکہ ان کے نزدیک عورت تو مطلقاً مستحق وراثت تھی نہیں، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ، اس لیے بیوی اور دونوں لڑکیاں محروم ہو گئی۔ بچہ تھا، لڑکا تھا مرنے والے کا، لیکن نابالغ تھا، اس لیے وہ بھی بیچارہ محروم ہو گیا۔ پورے مال کو 2 چچازاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ اوس ابن ثابت کی بیوہ نے چاہا بھی کہ یہ چچیرے بھائی ہیں، اوس کے کون بھائی ہیں؟ چچیرے۔ تو چچیرے جو بھائی ہوتے ہیں وہ یہ جو 2 بیٹیاں تھیں ان سے نکاح کر سکتے تھے، تو اس نے یہ چاہا کہ پورے ترکہ پر قبضہ کر رہے ہیں تو ان دونوں لڑکیوں سے شادی بھی کر لو نا، بغیر مال کے کسی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ یہاں مال کا رواج بہت تھا، تو یہ لڑکی سے شادی کر لو کہ ان کی فکر سے میں فراغت پالوں۔ مگر انہوں نے یہ بھی قبول نہ کیا۔ تب اوس ابن ثابت کی بیوہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا، اپنی اولاد اپنے بچوں کی بے کسی محرومی کی شکایت کی۔ اس وقت چونکہ قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، میراث کا کوئی حکم آیا نہیں تھا، حضور نے فرمایا انتظار کر، کوئی اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا نازل ہوئی؟ کہ مردوں کے لیے بھی حق ہے، حصہ ہے، اس میں سے جو ماں باپ چھوڑے اور قریبی رشتہ دار چھوڑے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، اس میں سے جو ماں باپ چھوڑے اور قریبی رشتہ دار چھوڑے، یہ طے شدہ حصہ ہے۔ یہ آیت اس پر نازل ہوئی، عورتوں کی فریاد پر قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد دوسری آیت وراثت نازل ہوئی، حصوں کی تفصیلات وہ آگے آنے والی ہے۔ اس سورت کا دوسرا رکوع اس پر مشتمل ہے۔ تو اس کے مطابق کل ترکے کے 8 حصے کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 8واں حصہ کیا کل ترکے کا۔ اب میں آپ کو روپیے میں سمجھاؤں گا اور پیسوں میں سمجھاؤں گا۔ روپیہ اگر چھوڑا تھا تو اس کا 8واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 12.5 پیسہ۔ ارے 4 آنا کو آپ 4 آنا کیوں بولتے ہو؟ 25 پیسے کو یہ چوتھا حصہ، روپیے کا کتنا حصہ ہوا؟ چوتھا نا۔ تو اس کا اب 8واں کرو، اس کو آدھا کرو تو 12.5 پیسہ بیوی کا ہوگا۔ باقی سب مال مرحوم کے لڑکے اور لڑکیوں کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ آدھا لڑکے کو اور آدھے میں 2 لڑکیاں برابر کی شریک ہوئی، اس طرح آپ نے تقسیم کر دیا۔ اور چچازاد بھائی بمقابلہ اولاد کے چونکہ اقرب نہ تھے، قریبی رشتہ دار نہ تھے، اس لیے ان کو محروم کر دیا گیا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، استحقاق میراث کا ضابطہ۔ سوال یہ ہے کہ پہلے ہی بتا دیا کہ تمام دنیا ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ سورہ نساء کے شروع میں کہا، جو نکاح میں آیت پڑھی جاتی ہے، تو اب رشتہ داری کو بنیاد بناؤ گے تو ایک مرا تو تمام دنیا کے انسان شریک ہو جائیں گے نا اس کے میراث میں، رشتہ دار ہے بھائی۔ اس لیے کوئی ایسا اصول ہونا چاہیے جس سے کہ یہ رشتہ دار تو وارث ہوں گے لیکن وہ نہیں ہوں گے ایسا معلوم ہونا، ورنہ ڈھیلا بھی نہیں بچے گا۔ تو کیا ضابطہ بتایا؟ مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کو بھی ملے گا جو ماں باپ چھوڑیں گے اس میں سے، اور جو قریب رشتہ دار دور کے بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار نزدیک کے بھی ہوتی ہے، تو جو نزدیک کا رشتہ دار چھوڑے گا، مرنے والے کے قریبی رشتہ داروں میں کون ہے بھائی، اس کو میراث ملے گی۔ ماں باپ نے چھوڑا ہے، اولاد کو ملے گی۔ ایسے ہی اگر عورت ہے تو عورت کو بھی حصہ ملے گا، جیسے مرد کو دے رہے ہیں۔ عورت کے ماں باپ مر گئے تو ماں باپ میں وہ برابر ماں باپ کی میراث میں وارث بنے گی۔ اسی طریقے پر قریبی رشتہ دار مر گیا تو اس سے بھی وارث بنے گی، یہ بتلایا۔ تو ضابطہ کیا اصول کیا بنا؟ رشتہ ولادت، جو اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں کون سا رشتہ ہے بولو؟ پیدائش کا رشتہ۔ ایک تو اس کو قرار دیا کہ اس پر میراث ملے گی، تو اس کا کون لگتا ہے مرنے والے کا کہ صاحب یہ میرے ماں باپ تھے، ہاں پھر تم کو ملے گی۔ ارے بھائی آپ کون لگتے ہیں بڑے میاں ان کے کہ میں یہ مرنے والے کا باپ ہوں، میں دادا ہوں، میں ماں ہوں، میں دادی ہوں۔ اچھا پھر آپ کو ملے گا۔ تو رشتہ ولادت اس کو کہتے ہیں۔ اور جس کو آگے کہا والوالدان سے بیان کیا گیا، اچھا والدان۔ دوسرے عام رشتہ داری جو لفظ اقربون ہے، مما ترک الوالدان والاقربون،
اقربون لفظ ہر قسم کی قرابت اور رشتہ داری کو حاوی ہے. جو بھی رشتہ ہوگا ماں باپ کے علاوہ، ولادت کے علاوہ، وہ سب اقربون، خواہ وہ رشتہ باہمی ولادت کا ہو جیسے اولاد اور ماں باپ ہو، یا دوسری طرح کا جیسے عام خاندانی رشتوں میں، یا یہ کہ میاں بیوی بھی تو آپس میں قریب کے رشتہ دار ہے. یہ رشتہ ولادت تو نہیں، لیکن رشتہ ازدواج ہے، نکاح والا رشتہ، ٹھیک ہے نا. اس سے بھی ملے گا، میراث ملے گی اس میں بھی. پھر اس لفظ نے یہ بھی بتلا دیا کہ مطلق رشتہ داری وراثت کے لیے کافی نہیں. بھائی ہم رشتہ دار، ہم بھی رشتہ دار ہیں، ہم بھی رشتہ دار، 100-200 لوگ ہیں، ایک مرنے والے کی رشتہ دار ہے، وہ کافی نہیں رشتہ، بلکہ رشتے میں اقرب ہونا شرط ہے. سب سے زیادہ قریب کون رشتہ دار ہے وہ وارث بنے گا، اور جو اس سے دور کا ہے وہ وارث نہیں بنے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے 4 بیٹے چھوڑے اور ایک پوتا چھوڑا. 5واں بیٹا مر گیا تھا، باپ کے مرنے سے پہلے ہی مر گیا تھا. تو اب دیکھو پوتا بھی مرنے والے کا رشتہ دار ہے اور 4 بیٹے ہیں، یہ بھی رشتہ دار ہے. اقرب کون ہے، زیادہ قریب کون ہے؟ 4 بیٹے. تو بیٹے وارث بنیں گے، پوتا وارث نہیں بنے گا. مرے ہوئے بیٹے کا بیٹا رشتہ دار تو ہے لیکن ابعد ہے، وہ بیٹوں سے دور ہے، وہ بیٹے نزدیک ہے مرنے والے. تو پھر یہ کیسا قانون ہے؟ ارے اس کو وارث بنانے کے دوسرے طریقے ہیں نا. روپیے میں سے 33 پیسہ دادا چاہے تو اپنے اس پوتے کو دے سکتا ہے، جو بیٹوں سے بھی زیادہ حصہ ہو جائے گا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اس کو بھوکا نہیں مارنا ہے پوتے کو، لیکن یہ قانون نہیں ہے اس کو دوسرے طریقے سے ملے گا. تو یہ ہے کہ رشتہ دار کو وارث بنائیں گے، لیکن زیادہ قریبی رشتہ دار کو وارث بنائیں گے، اس کے بعد دوسروں کا نمبر لگے گا. مرد جیسے مستحق ہوں گے، ارے بھائی رشتہ داری ہے تو عورت بھی تو رشتہ دار ہے، تو عورت بھی مستحق ہوگی. اب ایک سوال یہ ہے کہ میراث میں کیا کیا چیزیں لائی جائے گی. تو جو کچھ اس کی ملکیت ہے مرنے والے کی یا والی کی، وہ سب میراث میں لائی جائے گی، ہر چیز لائی جائے گی. مما قل منہ او کثر، لفظ آیا قرآن، تھوڑا ہو زیادہ ہو لاؤ، سامنے رکھو یہ میراث. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ پہلے ایک دستور تھا، جاہلانہ رسم تھی، اس کی اصلاح ہوئی. بعض قوموں میں بعض اقسام مال کو بعض خاص وارثوں کے لیے مخصوص کر لیا جاتا. گھوڑا میرا، تلوار میری، سمجھ میں آیا؟ اسلحہ میرا، تیر میرا، بھالا میرا. یہ سب کون لیں گے؟ صرف جوانوں کو پہلے دے دیا جائے گا، اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی. اب گھوڑے لاکھوں کروڑوں کی بھی ہوتے ہیں. تو یہ رسم تھی پہلے، دوسرے وارثوں کو ان سے محروم کر دیا جاتا تھا. قرآن نے یہ بتلایا کہ جو بھی اس کی ملکیت میں ہے، چاہے بڑی چیز ہو یا چھوٹی، وہ سب لا کے میراث میں جمع کی جائے گی، اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی. کوئی میراث کی تقسیم سے پہلے نہیں لے سکتا. ارے سمجھے نہیں؟ تسبیح ہے، ٹوپی ہے. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میت کے گھر پہ میت کے دن بھی پہنچتے تھے تو فرماتے تھے بات کڑوی ہے لیکن تازے میں میراث تقسیم کر دینا، اور ٹوپی ہو تو ٹوپی بھی لا کے تقسیم کرنا، اور تمہاری تسبیح بھی تقسیم کرنا. یہ بات اس وقت بہت کڑوی لگتی ہے، سب کے دل بہت زیادہ زخمی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد تو سب کے سر بھی زخمی ہو جاتے ہیں، میراث تقسیم نہیں ہوتی. تو مولانا کھلا بول دیتے میراث کے مقررہ حصے اللہ کی جانب سے طے شدہ ہے. یہ 12 حصے ہیں، ابھی آئیں گے، یوسیکم اللہ میں بھی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. اور دنیا کے لوگوں نے، وکیلوں نے، ججوں نے اس چیز کو مانا ہے، غیر مسلموں نے. یہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا ہے. یہ تو اللہ نے بنایا ہے، اتنا پرفیکٹ قانون کوئی نہیں. وراثت ایک جبری ملک ہے. اب آگے سنو، اس دن میں نے کس کے بعد مہر کے بارے میں کہا کہ مہر جبری حق ہے، عورت کو دے دو پھر وہ چاہے اس کو انگار لگا دے. ایسے ہی میراث ہے، میراث ایک جبری حق ہے. اس میں مالک ہونے والے کی رضامندی شرط نہیں، بغیر رضامندی کے وہ مالکہ بن چکی بیٹی، بہن، بیوی وہ بن چکی ہے، وہ راضی ہو یا نہ. دنیا کا دستور ہے نا، ہم فلانے کو چیف گیسٹ بنانا چاہتے ہیں، پہلے ان سے سہمتی تو لے لو کہ وہ اس کو قبول کریں گے یا نہیں. ہم ایوارڈ دینا چاہتے ہیں، ذرا ان سے مل کے بات تو کرو، آپ کو یہ ایوارڈ دینا ہے. اگر ہاں بولیں گے تو ٹھیک، نہیں تو پھجیتا ہو جائے گا.
کہ نہیں بھائی میرے کو نہیں لینا ہے. تو یہ سہمتی کی ضرورت نہیں ہے. اب سنو، وراثت کے ذریعے جو ملکیت وارثوں کی طرف منتقل ہوتی ہے ملکیت جبری ہے، نہ اس میں وارث کا قبول کرنا شرط ہے اور نہ اس کا اس پر راضی ہونا شرط ہے. رضامندی ضروری نہیں، بلکہ اگر وہ زبان سے بصراحت یوں بھی کہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتا، تب بھی وہ شرعاً اپنے حصے کا مالک ہو چکا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ مالک ہو گیا. یہ دوسری بات ہے کہ وہ مالک بن کر پھر شرعی قاعدے کے مطابق کسی دوسرے کو ہبہ کر دے. محروم الارث، اب رشتہ دار تو بہت ہے، تو وہ بھی آئیں گے تقسیم کے وقت میں، ان کو بھی آس ہوگی، کچھ لگے گا، کچھ نادانی میں مانگے، کچھ بچے رہیں گے، کچھ یتیم رہیں گے. تو اس وقت کیا کرنا؟ تو بتایا میت کے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ضابطہ شرعی سے میراث تو نہیں ملے گی. جیسے پوتا رہے گا، مرے ہوئے بیٹے کا بیٹا، وہ بھی وہاں موجود رہے گا نا، اے ہڑ اے جا اے تیرے کو نہیں ملے گا. یہ حرکتیں بالکل نہیں کرنا، یہ بتا رہے ہیں. عام طور پر ہر رشتہ دار خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کو بھی میراث میں حصہ ملے، اس لیے وہ رشتہ دار جو شرعی ضابطہ میراث کے تحت محروم کر دیے گئے، تقسیم میراث کے وقت ان کا دل رنجیدہ نہ ہو اور ناراض نہ ہو، خصوصاً جب کہ تقسیم میراث کے وقت وہ موجود بھی ہوں، بالخصوص جب کہ ان میں کچھ یتیم مسکین حاجت مند بھی ہوں. ایسی حالت میں جب کہ دوسرے رشتہ دار اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں، بھائی 2 لاکھ اس کو ملے، 4 لاکھ اس کو ملے، مسکین تو یہ کھڑے دیکھ رہے ہوں، ان کی حسرت و یاس اور دل شکنی کا اندازہ کچھ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے. اب قرآنی نظام کی خوبی اور خوش اسلوبی کو دیکھو. ایک طرف تو قرآن خود ہی بتا رہا ہے کہ قریب والے رشتہ دار وارث ہوں گے، دور والے نہیں ہوں گے، تو دوسری طرف قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ دور والے کی حسرت اور دل شکنی یہ بھی گوارا نہیں، اس لیے ایک مستقل آیت اس پر نازل کی. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، یعنی جو دور کے رشتہ دار یتیم مسکین میراث میں حصہ پانے سے محروم ہو رہے ہیں، اگر وہ تقسیم میراث کے وقت وہاں پر آ جائیں تو میراث پانے والوں کو چاہیے کہ وہ اس مال میں سے با اختیار خود اپنے اختیار سے کچھ حصہ ان کو بھی دے. لے بیٹا 500 روپیہ تو لے جاؤ، چاکلیٹ کھاؤ، لے بیٹا تو لے جاؤ کھاؤ، اپنے حصے میں سے. عام پڑی ہوئی میں سے نہیں. ہاں میرے ڈھابے میں بہت بلیاں پالتے ہیں لوگ، اور 10 گھومتی رہتی، آپس میں جھگڑتے ہیں، یہ میری بلی ہو تیری بلی. اور گوشت جو میرے ڈھابے کا آتا اس میں سے چن چن کے ڈالتے ہو. ارے واہ، ارے میں بولا کیا بات ہے. ارے اپنی تم کو بلی پالنے کا شوق ہے ملازم صاحب، بھٹیاری صاحب، تو تم اپنی جیب سے کھلاؤ نا اس کو. تو ایسا نہیں کہ اٹھا کے دو تو مجموعی میراث میں سے دو نہیں، سب کو تقسیم ہو گیا تو وہ وارثوں سے کہا جا رہا ہے. کیسے ملا؟ مفت میں ملا نا تم کو. میراث تو مفت کی چیز ہے نا، نعمت غیر مترقبہ، کہ کمایا کسی نے، مر گیا تمہاری بغیر محنت کے تمہارے نام کر گیا وہ، تو اس میں سے کچھ دے دو. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو خود دے دو، یہ موجب ثواب ہے یہ. جی خلاصہ یہ کہ میراث کی تقسیم کے وقت اگر کچھ دور کے رشتہ دار یتیم مسکین جمع ہو جائیں جن کا کوئی حصہ ضابطۂ شرعی میں نہیں ہے، تب بھی ان کی دل جوئی میں کچھ نہ کچھ کو دے دو. اور کوئی بولے نہیں ہم کو بھی ملنے مانگتا، اس کو معلوم نہیں مسئلہ، بولے ہمارا بھی حصہ ہے اس میں، ہم کو بھی ملنے مانگتا. اگر کوئی ایسا بولے تو اس کے لیے دینا نہیں، اس کے لیے یہ لفظ ہے کہ فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا، بھلی بات کہہ کے ٹال دو. کیا بولا ان کو؟ بھلی بات، دل توڑنے والی بات نہیں، ہڑجڑ والی بات نہیں، بھلی بات کہہ کے ان کو ٹال دو. وقولوا لہم، اللہ سے ڈرتے ہوئے میراث تقسیم کرو. کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ میراث تقسیم کرنا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، حقداروں کو برابر حق پہنچاؤ. ایسی کوئی وصیت مت کرو جس وصیت سے وارثوں کو محروم کرنا مقصود ہو. وارث ہوتی ہے ایسی، ہم نے دیکھا
ہم کو سب پورا مدرسے کو دے دینا، 4 فلیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. ارے بھائی کیوں ایسا؟ میں بولے ہم کو دیکھتے نہیں، ہماری طرف دھیان بھی نہیں دیتے ہو. تو محروم کرنے کی نیت نہ ہو، اللہ سے ڈرو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھ دی، روپیے میں سے 33 پیسہ تو تم کر سکتے ہو وصیت، اس سے اوپر ہو نہیں، وہ وارثوں کو ملے گا، وارث اجازت دیں گے تو نافذ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. یتیم کا مال ظلمن کھانا پیٹ میں انگارے بھرنا ہے. چوتھی آیت میں بتایا یتیم کے مال میں ناجائز تصرف کرنے والوں کے لیے وعید ہے. جو شخص ناجائز طور پر یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. یتیم کے مال کو جہنم کی آگ قرار دیا ہے اور پھر وہاں جہنم میں داخل ہوگا. بعض روایات میں یتیم کا مال کھانا، مال ناحق کھانے والا قیامت کے روز اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹیں، پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹیں، منہ کے اندر سے، ناک کے اندر سے، کان کے اندر سے، آنکھوں کے اندر سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوگی. اللہ حفاظت کر. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کہ یتیموں کا مال کھانے والے لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تم کو خاص طور سے 2 ضعیفوں کے مال سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں، ایک عورت، دوسرے یتیم. تو بتایا میت کے بدن کے کپڑے جو اتارتے ہیں نا، کاٹ کے نکالتے، وہ بھی ترکہ میں رکھو، ان کو بھی حساب میں لگائے، بغیر یوں ہی صدقہ کر دیتے لوگ، یہ غلط ہے. اس کے برتن ہیں، ہر چیز سب جو ہے وہ اس میں آئے گا. ایک واقعہ چھوٹا سا، ایک بزرگ تھے، ان کو معلوم ہوا کوئی بیمار ہے، تو ایک مسلمان کی عیادت کے لیے وہ بزرگ تشریف لے گئے. تھوڑی دیر بیمار کے پاس بیٹھے، وہاں ایک چراغ جل رہا تھا اور وہیں پر اس کی جان نکل گئی، وہ بزرگ کی جان نکل گئی. تو فوراً یہ جو بزرگ دیکھنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے وہ چراغ بجھا دیا اور گھر کے کسی فرد کو کہا یہ پیسے لو اور تیل لے کر آؤ چراغ جلانے کے لیے، اپنے پیسے لے. وہ لایا، پھر ڈالا گیا، جلایا گیا. تو پوچھا لوگوں نے کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ چراغ کیوں بجھا دیا، اس میں تو تیل تھا. فرمایا جب تک یہ شخص زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت تھی، اس میں جلنے والا تیل اس کا تھا، اس کے لیے جلنا جائز تھا، اس کی روشنی وہ استعمال کرتا تھا اور استعمال کرنا درست تھا. اب یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی ہر چیز میں وارثوں کا حق ہو گیا. چراغ میں وارثوں کا حق، تیل میں وارثوں کا حق. اب ہم نہیں جلا سکتے تقسیم کے بغیر، لہذا سب وارثوں کی اجازت ہی سے ہم یہ چراغ استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے میں نے اپنے پیسے سے تیل منگایا اور چراغ جلایا. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنا حساس مسئلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کی نشانی ہے، سب سے پہلے میراث کا علم اٹھ جائے گا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون چلے گا. تو ہم مفتیوں کو میراث کے مسائل بہت پوچھتے ہیں لوگ، لیکن میراث پر قابض جو ہے وہ خود مفتی ہوتا ہے، وہ نہیں پوچھتا. جو محروم ہو گیا وہ بیچارہ مفتی کے پاس آتا ہے. اگر مفتی نے فتویٰ دے بھی دیا تو اس کو دلائے گا کہاں سے؟ میری عمر تھی اس وقت کچھ 23 سال، میں عالم بن کے سال کی جماعت میں چلا. 10-10 کلومیٹر ہم وڑجی، راہڑی، ایولا، یہ ناسک، اس میں ہم پیدل چل رہے تھے. 10-10 کلومیٹر پیدل چلتے تھے. ایک گاؤں کھیڑے میں جہاں تصور بھی نہیں، ایک نے پوچھا آپ مفتی صاحب؟ میں بولا ہاں. تو کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میرے ابا کا انتقال ہو گیا، انہوں نے بہت کچھ میراث چھوڑی ہے، کھیت بھی چھوڑا ہے، ماں ہے اور ایک بہن ہے میری، ان کا کیا حق بنتا ہے؟ تو میں نے اپنا مسئلہ بتایا جو تھا، ماں کو چھٹا حصہ دے دے اور بہن کا یہ حق بنتا ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ آپ نے جو مسئلہ بتایا وہ میرے کو پہلے سے معلوم ہے. میں نے کہا کہاں سے؟ تو جیب میں گاؤں کسان نے، کھیڑوت نے جیب میں ہاتھ ڈال کے فتویٰ نکالا دارالعلوم دیوبند کا. میں نے پھر بہت اچھا کیا تو نے، اس پہ عمل کرتا ہے؟ نہیں. بولے مفتی لوگ کچھ بھی لکھیں گے ایسا تھوڑی. سال میں 1 گونی اناج ماں کو دے دیتا ہوں اور ایک کیا وہ ساڑی اور جمپر، کیا بولتے ہیں اس کو، بلاؤز، ایک بلاؤز ساڑی بہن کو دے دیتا ہوں، اس کا اتج بنتا ہے. مفتی لوگ تو کچھ بھی بولتے ہیں.
یہ امت کا حال ہے۔ اس لیے میں طاقت سے تبلیغ میں اس وقت لگا تھا، یہ سوچ کر کہ مفتی بیچارے اتنی محنت کر کے فتویٰ دیتے ہیں کہ جیب میں لے کے فتویٰ گھوم رہا ہے، اس کا مذاق بنا رہا ہے، تو فتوے لکھنے سے زیادہ ان عوام پر محنت کی ضرورت ہے کہ فتوے پر عمل کرنے والے بن جاویں۔ یہ تو کھیل کرنے والے ہو گئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، مدد فرما۔ اے اللہ ہمارا دین بنا، ایمان بنا، یقین بنا، عاقبت بنا، قبر بنا، نجات کے فیصلے فرما، روزی روزگار میں برکت دے، قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کر، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر اپنے دین کی فکروں کے ساتھ زندہ رکھ، موت دے، ایمان کی اپنے راستے کی، مدینہ پاک کی موت نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا، آپ کے لیوائے حمد کے نیچے جگہ عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، وہ اللہ والے اور وہ اللہ والیاں جن کے واسطوں سے ہم تک کے دین پہنچا، ان تمام کے درجات بلند فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔